تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی یہ اہم خبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کو میری طرف سے ماہ رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ کافی عرصے کے بعد پھر ایک بار میں آپ کے سامنے آیا ہوں، بلکہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو تلنگانہ کے اسمبلی الیکشنز تھے اس کے بعد میں میں آپ کے سامنے ایک بار پھر اپنی ویڈیو بنایا ہوں۔ اور ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ کیونکہ بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ ہم سے کانگریس پارٹی سے سوال کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے جو گزشتہ 2-4 روز پہلے جو چنگی چرلا کی مسجد بلال کا جو واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد جو گورنمنٹ کے پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جس طریقے سے کارروائی کی گئی، میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، سوشل میڈیا کے ذریعے ہی اس کی اطلاع ملی، اور اس بات کی وہ ہوئی کہ 15 نوجوانوں کو گرفتار کیا، اور 15 نوجوانوں پر کیس بک کیا گیا، جس میں سے 5 کو گرفتار کیا، 10 ابسکانڈنگ ہے۔ بہرحال اب ہم نے جب بھی جس وقت TRS گورنمنٹ تھی، جو مسلمانوں کے مسائل تھے، مسلمانوں کے مسائل کے لیے ہم نے جب بھی آواز اٹھائی ہے، اور ابھی بھی ہماری اپنی پارٹی ہے، یہ تو کانگریس پارٹی کی رولنگ گورنمنٹ ہے، تو ہم ابھی بھی برابر آواز اٹھا رہے ہیں، بول رہے ہیں گورنمنٹ سے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے جو ون سائیڈڈ کارروائی ہے، وہ کارروائی کے اوپر پھر ایک بار غور کر جو صحیح جو لوگ اس کے پیچھے ملوث ہیں، کیونکہ سارا ایپیسوڈ آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا، کس طریقے سے ایک فیسٹیول کو لے کر اس کے پر گانے لگا کر جس طریقے سے شر پھیلانے کی کوشش کی گئی تھی، اس کے بعد جو واقعات مسلسل ہراس کرنے کی یا مسجد میں نماز کو روکنے کی جو کوشش کی گئی، ان کا مقصد یہی تھا کہ تلنگانہ میں کانگریس اقتدار میں، اور کانگریس کو کس طریقے سے دو مذہبوں کے بیچ میں، بلکہ ایک مذہب نہیں، دونوں مذہبوں کے جو لوگ ہیں ان کے بیچ میں اس طریقے کی فیلنگ لائی جائے کہ بھئی یہ لوگ دیکھو، اگر کانگریس کہیں اگر جھک کر مائنورٹیز کے فیور میں جا کر اگر بات کرتی ہے، تو پھر یہ ہمارے جو نان مائنورٹی بھائی ہیں ان تک یہ میسج پہنچاتے ہیں کہ بھئی دیکھو کانگریس تو مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہوئی، اور تمہارے ایک ابھی میں سوشل میڈیا پر ہی دیکھ رہا تھا کہ جس طریقے سے جو واقعہ پیش آیا، وہاں پر ایک لیڈی کو دھکا دینے کی جو واقعے کو جس طریقے سے ANI نے اور دوسرے نیشنل میڈیا میں پیش کرے کہ بھئی ایک تہوار منانے نہیں دیا گیا، وہاں پر مسلمانوں نے تلنگانہ میں روکا، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ BJP اور RSS چاہتی کیا ہے تلنگانہ کو لے کر۔ تو اسی لیے اگر حکومت اگر اس کے اندر تھوڑا اور انوالو ہو کر اگر حکومت اگر اس وقت اگر ایکشن لینے پہ ایکشن تو ابھی بھی لیا جائے گا، جو قصوروار ہیں ان کے اوپر ایکشن لیا جائے گا، اور جو بے قصور ہیں ان کو بالکل جن کے اوپر غلط کیسز بک ہوئے ہیں وہ کیسز کو بھی ختم کرنا چاہیے۔ لیکن آپ لوگ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ آج تلنگانہ میں کانگریس کی حکومت آنے کے بعد BRS اور BJP کی پوری کوشش رہے گی کہ یہ حکومت کو کس طریقے سے بدنام کیا جائے، کس طریقے سے گرایا جائے، اور یہ ذمہ داری کانگریس پارٹی کے قائدین کی بھی ہے، ہماری بھی ہے، میری خود کی ذمہ داری ہے کہ اگر کہیں پر غلط ہوتا ہے مسلمانوں کے اوپر تو ہم کو برابر اس بات کو حکومت تک لے جانا چاہیے، چاہے وہ بات حکومت کے فیور میں ہو یا حکومت کے خلاف ہو، لیکن اگر بات مذہب کی بات ہو یا مسلمانوں کو انصاف دلانے کی بات ہو تو ہم بے شک آواز اٹھاتے آئے ہیں، اٹھاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اس مسئلے پر بھی بہت ہی جلد چیف منسٹر صاحب سے ملاقات کریں گے اور کوشش کریں گے، بلکہ انشاءاللہ جو لوگ بے قصور ہیں، جس طریقے سے کیسز بک کیے گئے ہیں، پولیس ڈپارٹمنٹ ابھی الیکشن کوٹا لگا ہوا ہے، تو کہیں نہ کہیں کوشش یہ ہے کہ کس طریقے سے پولرائز کیا جائے ووٹوں کو، کس طریقے سے معاملہ سمجھ کے باہر ہو گیا کہ آپ اٹھا کر میں واٹس ایپ سوشل میڈیا پر ہی دیکھ رہا تھا کہ کیسے کیسز بک کیے گئے ہیں، تو میں یہی کہوں گا کہ حکومت اس کے اندر انوالو ہو، یعنی کہ اگر فزیکلی گراؤنڈ پر آ کر گراؤنڈ ریئلٹی سے اگر منگوائیں، نہیں پہنچ بھی پائیں کیونکہ قائدینوں کے پہنچنے سے جس طریقے سے BJP کے لیڈرز وہاں پہنچ کر ماحول خراب کرنے کی کوشش کرے، شاید اگر مسلم قائدین کانگریس کے اگر جائیں تو شاید اس سے بھی ماحول خراب ہو سکتا ہے، تو گورنمنٹ کم سے کم جو فیکٹس ہیں وہ فیکٹس اپنے پاس چیف منسٹر صاحب منگوائیں اور چیک کریں، اور اس کے اوپر جو لوگ اس کے اندر قصوروار ہیں ان کو سزا دیں، اور جو بے قصور ہیں ان کو جلد سے جلد ان کے اوپر جو کیسز لگائے وہ کیسز کو ہٹائیں۔ بہرحال میں آپ تمام سے یہی کہوں گا کہ کانگریس پارٹی کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ امن برقرار رہے، اور کسی ایک جس طریقے سے اب میں بار بار اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ RSS BJP یہی چاہ رہی ہے کہ تلنگانہ میں ماحول خراب ہو اور ان کو پارلیمنٹ کی زیادہ سے زیادہ سیٹیں ملے،
لیکن انشاءاللہ تلنگانہ کی عوام باشعور ہے. ان کے 4 MP تھے اور میں سمجھوں گا انشاءاللہ اس بار 2 MP بھی جیت کر نہیں آئیں گے, کیونکہ ہمارا تلنگانہ ایک جو سو پیسفل اسٹیٹ ہے اور پیسفلی رہے گا, سمجھدار اسٹیٹ ہے. یہاں کی عوام بالکل جو سو باشعور عوام ہے. تو آپ بی جے پی چاہے کتنی بھی کوششیں کریں وہ ناکام ہوگی, اور ہم بھی جو سو اس بات کا جو سو ذہن میں رکھیں کہ کس لیے مطلب یہ پورا ایپیسوڈ ہوا چنگی چلہ کا. جس طریقے سے بی جے پی کے جو سو ایک منسٹر پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ, تو کہیں نہ کہیں ایک بلکہ تلنگانہ سے پورے ہندوستان تک جو سو یہ میسج دینے کی کوشش کی گئی کہ دیکھو بھائی تلنگانہ میں کانگریس کی حکومت ہے, اور کانگریس کی حکومت میں ایک جو سو ہماری ہندو بہن کے اوپر جو سو اتیاچار ہوا اور حکومت خاموش ہے, بی جے پی کانگریس کی حکومت خاموش ہے. تو یہ اس طریقے سے پارٹی کو اور جو سو کانگریس کو اور یہاں کی گورنمنٹ کو بدنام کرنے کی بی جے پی کی کوشش اور سازش ہے. انشاءاللہ یہ سازش کامیاب نہیں ہوگی, اور آنے والے وقت میں آنے والا جو پارلیمنٹ کا الیکشن ہے انشاءاللہ کانگریس اسٹیٹ میں تو ہے ہی ہے, انشاءاللہ سینٹر میں بھی کانگریس کی حکومت جو سو بنے گی. میں آپ سبھی سے یہی جو سو گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ مت سوچیے کہ کانگریس کے قائدین ہیں تو بالکل آپ کانگریس کی حکومت آگے تو آواز نہیں اٹھائیں گے. ہم سب ہماری جب تک جو سو ہم لوگ پارٹی میں ہیں, جب تک ہم برابر مسلمانوں کے مسائل حل دیجیے, کسی کے بھی مظلوم کا جو کوئی مسئلہ اگر ہوگا تو ہم برابر اس کے اوپر پارٹی کے جو سو چاہے اگر پارٹی سے کہیں غلطی ہوتی ہے, ہماری جو حکومت اس سے کہیں جو سو چوک ہوتی ہے, تو ہم برابر آواز اٹھائیں گے. آپ لوگوں سے آپ کو یہی جو سو میرا جو سو تیقن ہے کہ آپ لوگ پریشان مت ہوئیے. انشاءاللہ ضرور جو سو جو بے قصور ہے ان کے ساتھ انصاف ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب دیجیے اظہار الحق کو اجازت, ملتے ہیں اگلے خبر کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمارے چینل کو لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ.